جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے چلتے ہیں، اور میں اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اولیاء کاملین، اولیاء کرام، یہ صالحین نیک بندے، ان کی کیا شانیں ہیں، بڑی بلند شانیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا، احادیث مبارکہ میں بھی، اور 14 صدیاں گزر گئی ممبر اور محراب سے علماء کرام، خطباء، واعظین، لکھنے والے شان اولیاء بیان کرتے لکھتے آئے 1400 سال سے، اور جب تک دنیا باقی ہے، جب تک یہ کلام تو موجود ہے، رہے گا، تب تک شان اولیاء ولایت کے ڈنکے بجتے رہے۔ جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات ہوتی رہے گی، جہاں باقی دیگر شانیں، دیگر حقوق بیان ہوتے رہیں گے، وہاں شان اولیاء بھی قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ ہر قاری، ہر حافظ پڑھنے والا قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر موجود ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہر قاری، ہر حافظ، ہر عالم جب قرآن مجید کا درس دے گا، دیتے دیتے اس آیت پر بھی پہنچے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود ولایت کا، ولیوں کی بات کی ہے، ان کی شانیں بیان کی ہے، مقام مرتبہ بیان کیا ہے۔ آج ہم خطاب کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت، دین کے ادنا طالب علم، لیکن مکہ مدینہ کی سرزمین پر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود شان ولایت بیان کر رہے ہیں، خود ولیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، نیک صالح بندوں، اولیاء کی شانیں بیان کرتے آئے۔ مجھے آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ ولی ایسا ہے، ایسا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا صالح بندے کیسے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس کے بعد حضور کی اہل بیت اعظام، صحابہ کرام سے حدیث روایت ہو کر ہم تک پہنچی۔ 1400 سال سے شان ولایت بیان ہوتی آ رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی محبت میں، انہی کے ساتھ، انہی کی جماعت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب کرتا ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی قیامت میں لواء الحمد کے نیچے، جنہیں اللہ تعالیٰ خصوصی مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اولیاء کاملین کی یہی جماعت۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ ولی یہ بنتا کیسے؟ تو دنیا میں کوئی کارخانہ ہے جہاں بنتا ہے؟ لوگ ہم بناتے ہیں کیا ولی؟ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ کسی شخصیت سے محبت کیسے کر لیتے ہیں، یہ آج سمجھتے ہیں۔ کیوں کر ہم نے ویسے کرنی کو نہ دیکھا، نہ ہم نے انہیں، نہ ہم ان کے علاقے کے، نہ ہم بظاہر ان کی یوں فیملی کے، ہمیں نہیں معلوم 1300-1400 سال پہلے کا ایک ویسے کرنی ہوا ہے، ہم اسے جانتے بھی ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بابا فرید ہوا ہے، ہم ملے نہیں ہیں، سنا ہے ایک بابا فرید ہوا ہے، ہم ملے نہیں ہیں، سنا ہے ایک داتا علی حجویری ہوا ہے، ملے نہیں ہیں، ہماری فیملی نہیں ہے، سنا ہے سرزمین جناب والا ہند پر، انڈیا میں، بھارت میں، سنا ہے ایک اور بابا ہوا ہے جس کا نام معین الدین چشتی اجمیری۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے یہ بڑے بڑے بابے ہوئے ہیں، یہ ان کی کوئی مدت 1-2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال کی نہیں ہے، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، 1300 سال، 1400 سال۔ ارے ہمیں تو دادا پر دادا سے اوپر اپنے رشتوں کا نہیں معلوم، جانتے ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کو معلوم ہو شجری کتاب میں لکھے ہوئے وہاں دیکھ کر، ورنہ ہمیں نام ہی معلوم نہیں۔ کس کو معلوم ہے کہ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 600 سال پہلے ہمارا بڑا قوم تھا؟ معلوم ہے 600 سال پہلے ہمارا بڑا قوم تھا، اور 1000 سال پہلے بڑا قوم تھا، معلوم نہیں وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے، کافر مسلمان ہوئے ہیں بہت سارے ہمارے بڑے۔ یہ کون ہے جو یاد رکھواتا ہے، یاد دلاتا ہے 1400 سال پہلے ویسے کرنی کو بھی یاد کرواتا؟ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے کہ داتا علی حجویری کتنے 100 سال گزر گئے پھر بھی بچے بچے کے زبان پر دادا کا نام ہے، بچے بچے کی زبان پر فرید فرید ہے،
ख्वाजा मेरे अली शाह, ये कौन है ऐसी हस्तियों को याद करवाने वाला? शाह नक्शबंद, शहंशाह नक्शबंद, अल्लाह अकबर, हुजूर मुजद्दिद अलसानी को याद करवाने वाला, दिलों में मोहब्बत रखवाने वाला। ये सारे सवाल मैंने रखे, इसका जवाब दूंगा, आपको मजा आएगा, ईमान ताजा होगा, सीना आपका चौड़ा होगा। सुभान अल्लाह। इन सब औलिया कामिलीन को, ये जितने भी बुजुर्ग मैंने 2-4 नाम लिए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। वैसे करनी, बिशर, हाफी, जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर, किस का नाम लूं, किस तारे का नाम लूं? बड़ी सरकार, सुभान अल्लाह। हाजी साहब कहते हैं तो अल्लाह अकबर, ये पड़ोस में जरा बड़ी सरकार, ये हमारा पड़ोस है, अल्लाह अकबर, बड़ी सरकार ख्वाजा मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किस का नाम लो? अगर इनका नाम ही लेता जाऊं तो ये जुमे का वक्त खत्म हो जाएगा। ये बड़ी हस्तियां, सवाल ये है इनसे मोहब्बत करवाता कौन है? इन्हें हम कैसे याद रख पाते हैं? इन्हें जानते भी नहीं, इनके वक्त में पैदा भी नहीं हुए, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? सुनिए इसका जवाब, मेरा किसी का नहीं, खुद नबी अलैहिस्सलाम का बताया हुआ सिहाए सिद्दा की हदीस सही है। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालहू। सुने, ये हदीसें याद रखा करें, कम से कम मफहूम, और अपनी नस्लों को बताएं, घर में बैठे तो बताया करें, कम से कम मफहूम बताया करें कि ये है। अल्लाहु अकबर, सिहाए सिद्दा हदीस सही, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रील फक़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फउहिब्बुहु फक़ाल फयुहिब्बुहु जिब्रील अलैहिस्सलाम थुम्मा युनादी फिस समाअ फयक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समाअ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला जिब्रील, सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है। अल्लाह अकबर, फरमाया जिब्रील को बुलाता है और फरमाता है, जिब्रील को माना मफहूम ये कि ऐ जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलाना, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ये दुनिया की बात नहीं है, ये दुनिया की आसमान के ऊपर की बात। अल्लाह जो हमारे अक्लों में नहीं, समझों में नहीं, शऊर में नहीं, हमारे जो जिनकी कैफियत हकीकत में हम समझ नहीं सकते, कहाँ बुलाया, कैसे बुलाया, वो निजाम सिस्टम मुकम्मल हमारी समझ में आने वाला नहीं, लेकिन ये बात तो समझ आ रही है, बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही। क्या फरमाया? जब अल्लाह जल्ल जलालहू अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है। अल्लाह अकबर, जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह, अच्छा मैं करता हूँ तो क्या? अल्लाह, मैं मोहब्बत करता हूँ फलां बंदे से, फअहिब्बहू, तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाह अकबर, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। मफ़हूम हदीस, फयुहिब्बहू जिब्रील, तो जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर, आगे आगे सुनिए, मजा आएगा। थुम्मा युनादी फिस समाअ, फिर आसमान में मुनादी कर दी जाती है, आसमानों में ऐलान कर दिया जाता है। क्या? फयक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलाना, जिब्रील अमीन ऐलान कर देते हैं, आसमानों में ऐलान हो जाता है कि बेशक अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करने लग गया है, फलां बंदे से मोहब्बत करता है। तो करे क्या? अल्लाह अकबर, ऐलान हो गया कि जिब्रील अमीन ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने ऐलान करवा दिया कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। तो मोहब्बत करता तो हो क्या? आप अहिब्बू, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फयुहिब्बुहू अहलुस समाअ, हदीस पाक के लफ्ज हैं, तो आसमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। बंदा दुनिया में है, दुनिया में है, चर्चे आसमानों में हो रहे, तो हम अली की बात कर गए तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह, बंदा दुनिया में है, ये जिनके मैंने
नाम लिया औलिया कामिलीन, सच्चे वली मुत्तकी परहेजगार लोग, ये दुनिया में है, दुनिया में ऐलान बाद में होता है। हदीस का अगला जुमला सुनिए, फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। काला थुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फिल अर्द, फिर दुनिया वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। ये है असल वजह। हमको मर्दे मोहब्बत करने वाले, ये ऐलान मुस्तफा करीम ने किया। अल्लाह अकबर, जब आसमानों में ऐलान हो जाए सबसे पहले अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, फिर जिब्रील अमीन को बुलाकर उस बंदे से मोहब्बत करने का कहता है। जिब्रील अमीन भी मोहब्बत करते हैं, फिर हुक्म देता है आसमानों में ऐलान करो, आसमानों में ऐलान हो जाता है। मसलन एक मिसाल दो, क्या जिब्रील, मिसाल है ये, जिब्रील मैं वैसे करनी से मोहब्बत करने लग गया हूँ, तू भी वैसे करनी से मोहब्बत कर। आसमान वालों में भी ऐलान कर, सारे वैसे करनी से मोहब्बत करने लगे, और दुनिया वालों के दिलों में भी फिर वैसे करने की मोहब्बत डाल दी जाती है। ये है असल तरीका, ये है वो करम मेहरबानी। हम यूं ही नहीं करते, हमारे दिल पर किसका इख्तियार है, किसका इख्तियार है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है, उसका इख्तियार है। इसलिए अपने अकीदे पर मुतमईन रहो, दिल पर हाथ रखकर सर झुकाकर फख्र करो, मौला तूने हमें औलिया से मोहब्बत वाला अकीदा दिया है। ये किसने दिया है, किसकी मजाल है? आप जितना पैसा लगा लें, जितना पैसा लगा लें, जितनी ताकत लगा लें, दुनिया खरीद सकते हैं, महलमानियां खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, किसी का दिल नहीं खरीद सकते। अरे यजीद ने जो कुछ भी किया, हुकूमत उसके पास थी, जाहिरी जुल्म करवाया, सब कुछ कर लिया, हुकूमत कर लिया आरजी तौर पर, जुल्म सब कुछ कर लिया, दिलों पर हुक्मरानी न कर सका। हुसैन अपना सर भी कटवा कर, कुंभा लौटा कर दिलों पर हुक्मरानी कर गए। आज हर दिल हुसैन से मोहब्बत करता है, हर दिल यजीद से नफरत करता है। ये है बात। दिलों में मोहब्बत कौन करवाता? कोई मौलवी पीर, दुनिया की कोई ताकत दिल खरीद नहीं सकती। ये मेरा रब मोहब्बत डालता है, तो अपने मुकद्दरों पर सर झुकाकर गुरूर तकब्बर नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बिल्कुल आजिज़ी इंकिसारी से सर झुकाकर, मौला तेरा शुक्र है तूने हमें इस अजीम शान जमात में शामिल किया, जिनसे तू भी मोहब्बत करता है, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। फख्र करें कि हम औलिया के चाहने वाले, किसी मर्दूद से मोहब्बत नहीं करते। अब दूसरी भी सुन लें, मैं हर जुमले का पाबंद हूँ, हर जुमले पर दलाइल रखता हूँ, जो बोलता हूँ उस पर दलाइल रखता हूँ। अब दूसरी भी सुन लें, ये भी इसी हदीस का अगला हिस्सा। ये तो है ना मोहब्बत वाले, ये मोहब्बत वाले, और कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनसे लोग बुग़्ज़ करते हैं, नफरत करते हैं कि नहीं है? है ना भाई, यजीद से क्या करते हैं? यजीद से बुग़्ज़ करते हैं ना जी, नफरत करते हैं, ऐसे भी हैं। ये कैसे होता है? ये भी ऐसे ही होता है। हदीस का अगला जुमला सुनिए, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालहु, व इला अबगदा अब्दन, अबगदा का लफ्ज आया है, माना अल्लाह ताला की शान के लायक करेंगे। और हदीस का अगला हिस्सा है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नापसंद करता है, यही प्रोसीजर इस्तेमाल होता है। जिब्रील अमीन को बुलाता है, फयक़ूलु इन्नी उब्ग़िदु फलाना, और उससे फरमाता जिब्रील अमीन से, मैं फलां बंदे को नापसंद करता हूँ, इसे नापसंद करने लग गया हूँ। अल्लाहु अकबर। क़ाल फयुब्ग़िदुहु, तू भी उसे नापसंद कर। कितना बदबख्त वो होगा जिसे अल्लाह ताला नापसंद करे। अस्तग़फिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला माफ करे। जिब्रील अमीन को बुलाता है कि मैं फलां बंदे को नापसंद करने लग गया हूँ, तू भी इसे नापसंद कर। जिब्रील भी उसे नापसंद करते। अल्लाह अकबर। थुम्मा युनादी फी अहलिस समा, फिर आसमानों में ये ऐलान भी करवा दिया जाता है, इन्नल्लाह युब्ग़िदु फलाना, कि अल्लाह ताला फलां बंदे को नापसंद करने लग गया है। फअब्ग़िदूहु, तुम सब भी इसे नापसंद करो। क़ाल फयुब्ग़िदूना, तो आसमान वाले उसे नापसंद करने लग जाते हैं।
پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ حضرت کا کار اصل دین پڑھا نہیں ہے نا، سمجھا نہیں ہے تو دین جانتے ہیں، اور انہیں تو معلوم ہے اولیاء علماء جانتے، میں اتنا طالب علم ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کوئی فالتو کام نہیں کرتے، لا یعنی باتیں نہیں کرتے ممبر اور محراب پر۔ اگر اولیاء سے محبت کرتے ہیں تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابھی پڑھ کر جو سنا رہا ہوں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور خود اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اس سے بڑا اعلان بھی کوئی چاہیے؟ اس سے بڑا اعلان ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اعلان رب کر رہا ہے، آسمانوں میں کروا رہا ہے، جبریل سے کروا رہا ہے، کس کا اعلان؟ شان ولایت کا اعلان، ولیوں سے محبت کا اعلان، سارے بندوں سے محبت کا اعلان۔ کہتے ہیں ہم کیوں تقریریں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے ولایت پر تقریریں کرتے ہیں کہ یہ اعلان رب نے خود کیا ہے، مصطفیٰ کریم نے کیا ہے، قرآن میں شان ولایت، احادیث میں شان، اس لیے ہم شان ولایت پر الگ سے کتابات کرتے ہیں، ان کے عرس کرتے ہیں، ان کے درباروں پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، وہاں ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں، وہاں حاضری دیتے ہیں کہ یہ نیک صالح متقی بندے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کریں۔ شان ولایت کا مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس سے بڑا اعلان کوئی ہو نہیں سکتا کہ رب خود کرے، فرشتوں سے اعلان کروائے، تم اپنے مقدروں پر نازا ہو کہ ہمارے اس دل کے اندر اگر بابا فرید کی محبت ہے، داتا علی کی محبت ہے، معین الدین کی محبت ہے، اور ایسے قدری کی محبت ہے، شہنشاہ نقشبند کی محبت ہے، مجدد الفسانی کی محبت ہے، بڑی سرکار کی محبت ہے، میرے علی کی محبت ہے، تو یہ محبت ہمارے رب نے ہمارے دل میں ڈالی۔ مطمئن رہے، مطمئن رہے، یہی عقیدہ صحیح اور درست ہے، اور اگر انہی کے ساتھ رہے تو بات بن جائے گی۔ ان کو طاقت کتنی رب نے دے رکھی ہے یہ بھی سنو گے، ان کے پاس طاقت کتنی ہے یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، اور سینہ چوڑا کر کے جاؤ آج کل، ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اور میں نے کہا وہ کسی دنیا کی فیکٹری میں بننے والا جعلی تمہارا کوئی ہوگا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتیں دے رکھی ہے۔ یہ اعلان بھی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہ دوسرا اعلان بتا رہا ہوں ولایت کے بارے میں، اولیاء، یہ اعلان بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ کیا اعلان ہے؟ دوسرا اعلان سنیے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، کیا ان کے پاس طاقت ہے بھی ہے نہیں، ہم ان کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہے بھی، کیا ان کی دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں، یا ہم ایسے ہی جاتے ہیں ان کے مزارات پر؟ سنیے، ان سارے سوالوں کا جواب اپنی بات نہیں کرتا، بخاری شریف سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور اعلان سنیے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ ایک بات اور بھی سوال ایڈ کر لیتے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے اس کا بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے صحیح ولی متقی پرہیزگار سے دشمنی کرے، ہوتا ہے۔ اور کسی مولوی سے جا کے پوچھنا اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کس سے کیا ہے، کس سے کیا؟ ان سے کیا ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ جس سے کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آذنتہ بالحرب کا معنی اعلان جنگ۔ کیا مذاق سمجھ رکھا ہے اولیاء کو؟ بخاری اصح الکتب، قرآن مجید کے بعد سب کے نزدیک عمومی طور پر صحیح ترین حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ کہ صحیح کے اعتبار سے حدیث کے معنی میں، ورنہ دیگر کتابوں میں بھی حدیثیں جو ہے وہ صحیح آئی ہیں، یہ علماء جانتے ہیں، فن کے لوگ جانتے ہیں۔ صحیح ترین کتاب بخاری ہے،
ارے اس بخاری کو تو پڑھو، آنکھیں کھول کر ولایت نظر نہ آئی تو میرے پاس آنا، میں پڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھا دیتا ہوں، سنو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگلا سنیے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں تھوڑا یہ بھی سنیں، جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو اس کا کچھ رہتا ہے پھر؟ ولیوں سے دشمنی کرنے والے، ان سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرے اس کا کچھ بچے گا؟ کبھی بھی اپنی زبانوں پر ایسا لفظ نہیں لانا جو اولیاء کی شان میں گستاخی بے ادبی والا ہو، ان کی توہین والا ہو، ان سے دشمنی والا ہو۔ ان سے دشمنی کرو گے، بابا فرید تو قبر میں لے جائے، شاید تمہیں کچھ کہے نہ کہے، معین الدین اجمیری تجھے کہے نہ کہے، بابا میرے علی تجھے کہے نہ کہے، بابا قاسم صادق خواجہ خواجگان خواجہ مولوی قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں کہے یا نہ کہے، اور ویسے کرنی تمہیں کچھ کہے نہ کہے، داتا کو گالیاں دینے والوں، داتا کی توہین کرنے والوں، بابا فرید پر جملے کسنے والوں، معین الدین کی توہین کرنے والوں، سنو، یہ اگر تجھے کہے نہ کہے بات کی بات ہے، میرا رب اعلان جنگ پہلے کرتا ہے، تو جس سے رب اعلان جنگ کرے اس کا کچھ بچتا ہے؟ بچے اولیاء کی توہین سے، ایسے ملاؤں سے، ایسے لوگوں سے دور رہے، بھلے وہ قرآن سامنے رکھ کر پڑھا رہا ہو، بھلے اس کی 2 فٹ کی داڑھی ہو، بھلے وہ چپے کپے میں ہو، اگر ولی کی توہین کرے اس کی مجلس چھوڑ دے، اپنے بچوں کو عزیز و کارب کو اس ملا کو مت سننے کا کہیں جو ولی کا بے ادب گستاخ ہو۔ یہ مصطفیٰ کریم اور رب العالمین کا بتایا ہوا ہے، ولی کے گستاخ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سنیے، ان کو طاقت کتنی ہے، طاقت کتنی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر میرا بندہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بھی اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں اختصار کرتا ہوں چونکہ وقت ہو جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا سینہ چوڑا ہوگا کہ ولی کے پاس طاقت کتنی ہے۔ یہ طاقت دینے والے میں اور آپ نہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے طاقت دے کسی کو؟ طاقت جسے رب دے طاقت اسی کی ہے، جسے ریجیکٹ کر دے مردود ہے وہ۔ اولیاء کے دشمنوں کو رب نے مردود کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر، ایسی کسی چیز کے ذریعے اللہ اکبر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب ہے، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ اکبر، اختصار کروا چونکہ وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پچھلے مضمون کے ساتھ یہ حدیث ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، یعنی پہلے فرض ہیں، پہلے فرائض ہیں، جو فرائض ادا نہیں کرتا وہ کوئی ولی نہیں ہے۔ میں ولیوں کی بات کرتا ہوں، 2 نمبروں کی بات نہیں کرتا۔ 2 نمبر پیر کو ہم بھی چھٹی کی نوک کر لیتے ہیں، ان باباؤں کی جو شریعت کے نافرمان ہے یہ ولی نہیں ہے، جو فرائض پر عمل نہیں کرتا، شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کی اعلانیہ مخالفت کرتا ہے، فاسق فاجر شخص، اس کی بیعت جائز نہیں ہے، مت جائیں ان کے پاس، نہ اپنے گھر والوں کو بھیجنا اولادوں کو۔ میں 2 نمبروں کی بات نہیں کرتا، میں 1 نمبر کی بات کرتا ہوں جس کی بات رب نے کی ہے، جس کی بات مصطفیٰ نے کی۔ فرمایا فرض کے بعد بندہ، میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اب نوافل کی تشریح ہے، نوافل سے مراد صرف نفلی نماز نفل پڑھنا نہیں ہے، نوافل سے مراد جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ کرنا، نفل نماز بھی، نفلی صدقہ خیرات بھی، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک بھی، اچھائی کرنا، اچھائی میں تعاون کرنا، نیکی صلہ، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھے سے پیش آنا، ان پر صدقہ خیرات وغیرہ بہت ساری چیزیں اس نوافل میں آتی ہیں جو اللہ کا ولی کرتا ہے۔
اس کے آستانے میں کوئی جائے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، انہیں کھانے کو دیتا ہے، مدد کرتا ہے، بہت سارے کام ولی کرتے ہیں. یہ آتا ہے نوافل میں. نوافل سے مراد صرف نفل پڑھنا نہیں ہے، نوافل سے بہت ساری چیزیں مراد ہے. کیونکہ وقت میں انتظار کر رہا ہوں، فرمایا جب یہ کر لیتا ہے اللہ اکبر، رب فرماتا ہے مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر اعلان ہے، دوسرا اعلان ہے، بولا اب کی باری کیا کرنے والا ہے، اب کی باری کیا کرنے والا ہے. پچھلی دوسری حدیث میں تو جبریل کو بلا کر محبت ڈالی تھی، دنیا اب کیا کرنے والا ہے. جواب ہے مفہوم ہے، فرمایا جواب مفہوم ہے، یہ لکھا نہیں ہوا. اب کی بار ولیوں کی طاقت کا اعلان کرنے والا ہوں. سنو ولی میں کتنی طاقت ہے، آؤ بتاتا ہوں. فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں کنتو سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچی بات نہیں ہے، کچی بات نہ کرتا ہوں نہ مانتا ہوں. فرمایا جب محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو پھر امیجن کریں جس کے کان رب بنے اس کی کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، جس کی آنکھ میرا رب بنے اس کی دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، جس ولی کا ہاتھ میرا رب بنے اس ولی کے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. فرمایا اور اگلی بات بڑی ہے وَإِنْ اللہ اکبر آگے فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو ولی کے چلنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. دنیا میں کوئی سپر پاور، کوئی طاقت ایسی نہ بنی ہے نہ بن سکتی ہے جو رب کی طاقت کا مقابلہ کرے. ولی کی طاقت کا پوچھنے والوں میں اس سسٹم سے تعلق رکھتا ہوں. سنو پھر ولی کی طاقت کیا ہے. آج تو ولی کا ہوتا ہے طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. تم میں ہمت ہے تو رب کی طاقت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. ہمت ہے کسی میں وہ بولیے نا اونچا، وہ رب کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا نا، بولیے. تو کہتے ولی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے. ولی کا ہاتھ اٹھتا ہے طاقت رب کی ہوتی ہے، ولی کی آنکھ دیکھتی ہے طاقت رب کی ہوتی ہے. ایک اور بات عقیدہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بنتا ہے یا آنکھ بنتا ہے یا کان بنتا ہے یا استغفر اللہ پاؤں بنتا ہے. وہ یہ بنتا نہیں ہے. حقیقت میں وہ جسم سے پاک ہے خود، تو کسی کی آنکھ کیا بنے گا. لا جسم لہ لا حیبت لہ لا شکل لہ لا مماثل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی شکل نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، نہیں جانتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ پاؤں بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت بنتا ہے. ہاتھ بابا فرید کا اگر اٹھے طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ ویسے دلی کا اٹھے طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ شہنشاہ نقشبند کا اٹھے طاقت رب کی ہوتی ہے. ارے کہتے ہیں نظر نہیں آتا، وہ تیری دوربین تو بڑے دور دور دیکھ سکتی ہے، تو جس کی آنکھ میں طاقت رب بن جائے وہ دیکھ نہیں سکتا کیا؟ اگلی بات حاجی صاحب، ہم ان کے پاس دعائیں کیوں کرواتے ہیں؟ تو تیرا منہ متھا نہیں ہے، دعائیں کیوں کرواتے ہیں؟ اسی حدیث میں جواب ہے، اسی بخاری کی حدیث میں جواب ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. عربی دان جانتے ہیں کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا اگر میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے، رب کہتا ہے میں اسے ضرور پر ضرور عطا کرتا ہوں. اس لیے دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے بابا میرے علی کے در پہ جاتے ہیں، اس لیے بڑی سرکار کے در پہ جاتے ہیں، اس لیے دادا علی کے در پہ جاتے ہیں، اس لیے ویسے کرنی سے محبت کر، اس لیے کہتے ہیں حضرت صاحب آپ دعا کریں. کیوں؟
وَإِن سَأَلَنِي ہمارے بارے میں نہیں کہا، ہمارے بارے میں نہیں کہا کہ ان کو طاقت دیتا ہوں، کسی تو فٹاری والے گمراہ مولوی کو طاقت دیتا ہوں، نہیں کہا، اور کسی نمازی کو طاقت دیتا ہوں، یہ نہیں کہا، کیونکہ نمازی بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، داڑھی والا بھی فراڈیا ہو سکتا ہے، مولوی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ گمراہ نہیں ہو سکتے جنہیں خود رب نے ولی بنایا ہو۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی گمراہ ہے، آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے، میں اپنے ہر لفظ کا بتا رہا ہوں، صحابی کا بیٹا ہے یزید، گمراہ ہے یا نہیں ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احترام مانتے، بیٹا ہے یزید، بتائیں گمراہ ہے یا نہیں؟ صحابی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے تو 14ویں صدی کا مولا گمراہ نہیں، وہ 14ویں والا نہیں، وہ پہلی والا مولا بھی گمراہ تھا، پہلی صدی والا مولا بھی گمراہ، جو ولایت کے گستاخ تب بھی موجود تھے، شان رسالت کے گستاخ تب بھی موجود تھے، آج بھی ہیں۔ ہم 1400 سال پہلے ان منافقوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم آج کے گستاخوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور سینہ تان کے نعرہ لگاتے ہیں، تب بھی ولی زندہ باد ہے، آج بھی ولی زندہ باد، قیامت تک ولی اور ان کے چاہنے والے زندہ باد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عقیدے پر